زندگی بڑی مشکل چیز ہے۔ آپ تو ابھی پریکٹیکل لائف میں نہیں آئے نا، آرام سے فیس مل گئی، ایڈمیشن ہو گیا اور جناب سکول آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور چل کر رہے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ اصل میں جو ماں باپ ہیں وہ کس مشکل سے گزرتے ہیں آپ کو پڑھانے کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے۔ بچوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تعلیم کے دوران، کیونکہ ماں باپ بتاتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کیا قربانی دے رہے ہیں آپ کے لیے۔ ابا جان جو ہیں وہ کیسے اوور ٹائم لگا رہے ہیں، اور امی جان نے چپ کر کے کیسے اپنا زیور بیچا ہے آپ کی فیس دینے کے لیے، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ تو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ زندگی جو ہے وہ آسان نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، اور یہی اقبال کا میسج ہے۔ اقبال بار بار آپ کو تیار اس بات پہ کرتے ہیں کہ تم اپنے اندر جان پیدا کرو اگر اس دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، میں تو اس شعر کے بارے میں کہوں گا یہ $1 ملین کا شعر ہے، ایک شعر $1 ملین میں بکے اگر یہ کوئی اس کی ورتھ جانتا ہو۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اقبال کیا رہا ہے۔ ہم نے 2 سال پہلے لاہور میں ایک کانفرنس کی اقبال ڈے کے اوپر، تو ہم نے ایک خاتون ہے جو جرمنی میں، پاکستانی لاہور سے ان کا تعلق ہے، وہ وہاں PhD کر رہی ہیں، ان کو بلایا اور یہ بات انہوں نے کی۔ ان کا نام ہے شانیلا یاسمین بیگ صاحبہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن ایسے گپ شپ میں باتوں میں نے اپنی جرمن پروفیسر سے یہ کہہ دیا کہ اقبال تو ہمارے قومی شاعر ہیں، وہ تو حکیم الامت ہیں، تو آپ لوگ پتہ نہیں ان کے اوپر کیوں تحقیق کرتے ہیں، PhDیاں کروا رہے ہیں۔ تو آگے سے کہتی ہیں کہ میری ٹیچر نے مجھے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو کیا پتا ہو کہ اقبال کیا چیز ہے، یہ ہم جرمن ہیں جنہوں نے اقبال کی فکر کو اور اس کی سوچ کو مٹیریلائز کیا ہے اور ٹرانسفارم کیا ہے اور اس کے ذریعے سے ترقی کر رہے ہیں۔ اور پھر مجھے لگا کہ اقبال نے واقعی یہ بات بھی ٹھیک ہی کہی تھی کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں، مرغان سحر خاں میری صحبت میں ہے خرسند، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ تو میں وہ فارسی کا جو شعر آپ کو کہنے لگا تھا کہ میں سمجھتا ہوں یہ $1 ملین کا شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں ز قید و سید نہنگان حقائط آور، نہنگاں کہتے ہیں مگرمچھ کو، قید کرنا مگرمچھ کو اور سید اس کا شکار کرنا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ زندگی بہت مشکل ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تو سمندر کے سینے میں اتر کر مگرمچھوں اور اس جیسے جگادریوں کا شکار کرے اور ان کو قید کرے۔ تو مجھے یہ حقائق سنا، مجھے بتا کہ تو سمندر کے سینے میں اترا اور تو نے اس کی موجوں کا مقابلہ کیا اور مگرمچھوں کا شکار کیا اور ان کی چیر پھاڑ کی۔ مجھے یہ بتا، مگو کے زور کے ماں روشنا سے دریا نیست، مجھے یہ نہ بتائیں کہ میری کشتی کو تو سمندر کا راستہ ہی معلوم نہیں، ہم اگر سمندر کی موجوں سے لڑیں گے تو مر جائیں گے، میں تو سمندر کی بکھری ہوئی لہروں سے خوف زدہ ہوں، مجھے یہ نہ کہیں، مجھے یہ بتا کہ تو نے مقابلہ کیا۔ یہ ہے وہ میسج جو اقبال دینا چاہتے ہیں۔ نہیں زندگی سلسلہ روز و شب کا، یہ زندگی یہ نہیں ہے دن چڑھ گیا جی رات آ گئی جی، دن چڑھ گیا جی رات آ گئی جی، 4 دن ہو گئے جی، 10ویں تاریخ آ گئی جی، 15 تاریخ ہو گئی، مہینہ گزر گیا، اگلا سال آ گیا جی، 2 سال ہو گئے جی۔ اس کا نام زندگی نہیں ہے، نہیں زندگی سلسلہ روز و شب کا، نہیں زندگی مستی و نیم خوابی، پڑے بس جی امی نہیں صبح 12 بجے اٹھوں گا، نہیں آج پھر چھٹی کرنی ہے، کل دیکھی جائے گی، نہیں ہوم ورک دیکھی جائے گی، میں بہانہ کر لوں گا۔ وہ کہتا ہے اس کا نام زندگی نہیں ہے، مستی میں پڑے رہنا، ڈرامے دیکھتے رہنا، گانے سنتے رہنا، نہیں زندگی سلسلہ روز و شب کا، نہیں زندگی مستی و نیم خوابی، حیات است در آتش خود تپیدن، حیات کیا ہے شباب اپنے لہو کی آگ لگانے انگ بھی، زندگی جو ہے وہ اپنی آگ میں جلنے کا نام ہے، جوانی جو ہے وہ اپنی آگ میں جلنے کا نام ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ سخت کوشی، محنت و مشقت کو اپنا شعار بناؤ گے تو زندگی کی جو تلخیاں ہیں وہ شہد بن جائیں گی۔ حیات است در آتش خود تپیدن، خوشاندم کے ای نکتہ را بازیابی، وہ بڑا مبارک وقت ہوگا، وہ بڑا مبارک لمحہ ہوگا جس دن تم نے یہ راز پا لیا کہ زندگی اصل میں اپنی آگ میں جلنے کا نام۔ اگر ز آتش دل شرار بگیری، اگر تو نے دل کی آگ سے ایک شرارہ لے لیا، ایک چنگاری لے لی، اگر ز آتش دل شرار بگیری تواں کرد زیر فلک آفتابی، تو اس پورے آسمان کے نیچے سورج کی طرح چمکے گا۔
تو اس پورے جہان کو روشن کر سکتا ہے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ پا سکتا ہے اگر تو نے کیا کیا؟ اس دل کی آگ سے ایک چنگاری لے لی۔ یعنی اقبال ذرا غور کریں کیا مانگتا ہے؟ یا رب کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو، یا اللہ مجھے ایسا کانٹا دے جو مجھے بیٹھنے نہ دے، یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال، یا رب ایسا درد میرے اندر پیدا کر دے کہ مجھے ایک پل چین نہ آئے، مجھے بیٹھنے نہ دے۔ اس لیے وہ کہتا ہے دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ وہ کہتا ہے یہ خون کے لوتھڑے، سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر، دل آدمی کا ہے فقط ایک جذبہ بلند۔ وہ کہتا ہے یہ خون کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے، یہ بلند جذبوں کا نام ہے، یہ تو کچھ کر گزرنے کی تڑپ کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے جوہر میں پانی ٹھہرا ہوتا ہے، سمندر میں پانی ٹھہر سکتا ہے؟ ابھی ہو سکتا ہے سمندر کا پانی ایسے رک جائے؟ وہ کہتا ہے دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ یہ جو امتوں کے پرانے امراض ہیں نا، یہ سستی، یہ نکماپن، یہ کاہلی، یہ جو تم دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہو، اس کا حل یہ ہے دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔